بس وہ جو شروع میں 2 سے 3 منٹ تک 1 سے 2 منٹ تک بس مہربانی ہوگی. میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عبید اللہ داہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عبید اللہ داہری صاحب جو شہزادے ہیں مفسر قرآن بلبل مدینہ حضرت علامہ الحاج محمد ادریس داہری دامت برکاتہم العالیہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظیم. آج کا یہ اہم اجلاس بسلسلہ ختم نبوت آواز نہ تھے مہربانی کرے دوست خاموش رہو نظم و ضبط کے قائم رہو گالائن چھڑیو. بسلسلہ تحفظ ختم نبوت جو ہمارے سندھ کی بڑی عظیم درگاہ خانقاہ درگاہ علیہ نورائی شریف یہ وہ درگاہ ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. بہت سے علماء مشائخ اولیاء صلحاء اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو اس درگاہ سے عطا کیے. درگاہ شریف کے چشم و چراغ سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی نے ہمیں بھی اس تحفظ ختم نبوت اجلاس میں مدعو کیا. حاضر ہوئے چونکہ بڑے بڑے علماء مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب انہوں نے جامع طریقے سے جو اس اجلاس کے مقاصد تھے وہ بیان کر دیے. میں سمجھتا ہوں ان کی ان جامع تقریر کے بعد کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں. حکم ہوا ہے 1-2 بات. اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جو سندھ میں ہے یا تو اس میں اتحاد نہیں یا تو اتحاد ہے تو برائے نام. کافی ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے شاید محبت نہیں رکھتے یا انا خیر منہ والا معاملہ ہے. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بات چیت کرنا ملنا یہ پسند نہیں فرماتے. تو شاید اسی وجہ سے اتحاد نہیں ہو رہا. اگر ہو جائے تو بہتر ہے اپنے ذاتی معاملات کو اپنے ذاتی رنجشوں کو ختم کر کے اتحاد کیا جائے. اور اس میں ایک تجویز میں یہ پیش کروں گا کہ جو بھی اتحاد ہو اس میں اپنی منمانی کی بجائے الیکشن کروائیں. جس بھی بندے کے اندر اہلیت ہو سیاسی لحاظ سے لوگوں سے معاملات کرنے کے لحاظ سے آپ اسے اہمیت دے کر 5 سال کے لیے منتخب کر دیں کہ بھائی اب تم اس اتحاد کے رہنما ہو اتحاد کے صدر ہو 5 سال تک تمہیں ہم کام دیتے ہیں یہ کام تمہیں نبھانے ہیں. اگر 5 سال تک کر لے تو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے کسی کو موقع دے دیں. مگر یہ بات جو ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ شاید میں جو سندھ کے اندر ہمارا ختم نبوت جو عنوان تے مہربانی فرمائے. ہاں صحیح.
اتحاد اہل سنت ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ختم نبوت والے معاملے میں بھی بڑی مہربانی سے اللہ تعالی ہمیں نوازے گا۔ ختم نبوت کے متعلق آیت میں نے جو تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مردوں میں سے کسی کے اب نہیں۔ اب تین قسموں پہ ہے، ایک ہے اب حقیقی، اب نسبی، دوسرا ہے اب ربائی، تیسرا ہے اب تبنی کے لحاظ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے یہ تبنی کے لحاظ سے بھی آپ کے اب نہیں، حقیقی نسبی بھی اب نہیں، ردائی بھی اب نہیں، مگر مجازن جیسے کہا جاتا ہے النبی ابو الامت، نبی امت کا باب ہے، شفقتاً محبتاً ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جو علاقہ ہے، ولیکن رسول اللہ ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت والے اسی کوشش میں ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت قبلہ پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی، انہوں نے یہ بڑی اچھی کوشش فرمائی، سارے سندھ سے علماء اور مشائخ بلوا کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اہل سنت و جماعت دن بدن ترقی کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔